تحقیقات کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جو اہم کیسز ہوئے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلا جو کیس تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی کہ ہمیں جو انتخابی مہم ہے اس کا اجازت دی جائے، اور جو جلسے ہے جو کنونشن ہے وہ بھی ہم منعقد کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہمیں دی جائے۔ انہوں نے درخواست میں یہ موقف اپنایا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اگر وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ انتظامیہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ پھر کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور انہوں نے اس درخواست میں جو کھرک میں ان کا کنونشن تھا اس کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پر جو ہے پھر پولیس آ گئی تھی، اور پولیس نے جو ہے وہاں پر شیلنگ بھی کی اور کچھ کارکنان کو گرفتار کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر پشاور ہائی کورٹ میں ان کی جو درخواست دائر ہوئی تھی اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں کورٹ نمبر 3 میں جو ہے اس ان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل دو رکنی بینچ جو تھا انہوں نے ان درخواستوں پر سماعت کی۔ وہ درخواستیں جو ہے ایک علی زمان ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور ایک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی صدر ہے علی امین کنڈاپور ان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ اور جب اس پر سماعت شروع ہوئی تو جسٹس ارشد علی نے ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید سے پوچھا کہ کون ان کو روک رہا ہے، کیا ان کو روکا جا رہا ہے؟ تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے جو ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ تحریری طور پر ایسا کوئی حکم جو ہے وہ نہیں ہے کسی کا کہ ان کے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پر پابندی ہے یا ان کو جو ہے جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس پر جسٹس ارشد علی نے جو ہے پھر ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ تحریری جواب جو ہے وہ جمع کریں صوبائی حکومت کی جانب سے کہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اور ان کو جو ہے اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کی حوالے سے جو ہے پھر آپ تحریری طور پر ہمیں جواب جو ہے وہ جمع کریں۔ سماعت کے دوران جو ہے جو درخواست گزار وکیل تھے قاضی محمد ارمن ایڈوکیٹ، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ 14 اگست پر جب وہ آزادی کی یوم آزادی کی ریلی نکال رہے تھے تو ان کو بھی اجازت نہیں تھی، اور پھر کارکنان کے خلاف FIR درج ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور ریلی وہ نکال رہے تھے جب قرآن جو ہے اس کی بھی حرمتی ہوئی تھی، تو اس کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف جب ریلی نکال رہے تھے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ان کے کارکنان کے خلاف جو ہے FIR درج کی گئی تھی۔ تو اس پر جسٹس ارشد علی جو ہے انہوں نے پھر یہ ریمارکس بھی کیے کہ جو تحریری طور پر اگر اس طرح کچھ نہیں ہے تو پھر ان کو کیسا روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اگر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جسٹس ارشد علی نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اب نگران حکومت ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ جو سیاسی ماحول ہے ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر ایک پارٹی جو ہے ان کو پر پابندی نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے ریلی اور احتجاج یا اگر وہ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب کرنا بھی ہو، اگر ریلی ہو، جلسہ ہو، احتجاج، تو وہ بھی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یعنی جو آئین اور قانون جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، جلسہ جلوس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ جو علی زمان ایڈوکیٹ تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ فلسطین کے ساتھ جو فلسطینیوں پہ آج کل جو وہاں پر جو حالات بنے ہیں اور وہاں پر جو اسرائیل بھی اٹیک کر رہا ہے اور حماس جو ہے وہ بھی ان کا جو کشیدگی ہے اس پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے کل ریلی نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے جو ہے کہا جسٹس ارشد علی نے کہ وکیل کو کون روک سکتا ہے، آپ اگر ریلی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ ریلی نکال سکتے ہیں۔ اور تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے کارکنان بھی موجود ہوں گے اور پھر یہ کارکنان کو جو ہے پکڑ دکڑ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جو عدالت نے ان کو یہ کہا کہ آپ آئین اور قانون کے اندر یعنی انتظامیہ جو ہے ان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر عدالت نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کو جو ہے کہا کہ آپ اس پر تحریری طور پر جواب بھی جمع کریں کہ ان کو اجازت ہے نہیں ہے، اس کے حوالے سے جو ہے پھر آئندہ سماعت پر جو ہے پھر ہم اس کیس کو سنیں گے، اور عدالت نے پھر وہ کیس جو ہے وہ 26 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیس بھی تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو
اور جو مراد سعید کا کیس تھا تو اس میں جو ایڈوکیٹ جنرل تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل دانیال چمکنی، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی کے خلاف جو ہے خیبر پختونخوا میں کوئی کیس جو ہے، کوئی مقدمہ وہ نہیں ہے۔ ان کے خلاف جو ہے پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف 4 مقدمات ہیں، لیکن وہ اسلام آباد میں ہے، خیبر پختونخوا میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے۔ اور جو دوسرا اس میں فریق ہے، جو مراد سعید جو سابق وفاقی وزیر ہے، ان کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ ہے، اور وہ سوات میں جو ہے اس پر درج ہے۔ جب اس نے ایک امن مارچ وہاں پر ہو رہا تھا اور اس سے خطاب کیا تھا تو اس پر ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف باقی جو ہے وہ کیسز نہیں ہے۔ تو مراد سعید جو ہے وہ تو ویسے بھی روپوش ہے، کافی عرصے سے جب واقعات ہوئے ہیں اس سے، تو پھر عدالت نے جو ہے اس کیس کو نمٹا دیا کہ اعظم سواتی اور ان کے خلاف جو تفصیلات ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر جو وکلاء تھے ان کو عدالت نے یہ کہا کہ آپ متعلقہ جو فورم ہے وہاں سے پھر رجوع کر لیں، کیونکہ ان کے خلاف اعظم سواتی کے خلاف تو خیبر پختونخوا میں کیس نہیں ہے، ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور جو مراد سعید ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے۔ اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر جو متعلقہ فورم ہے، جو متعلقہ عدالت ہے، وہاں سے وہ رجوع کر لیا۔ تو اس عدالت کو جو کیس تھا اس کو عدالت نے اب نمٹا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور کیس بھی تھا، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 MPA ہے، حلیق الرحمان اور ادریس خٹک، تو ان کا کیس جو تھا وہ بھی پشاور ہائی کورٹ میں تھا آج، اور اس میں بھی عدالت نے جو ہے جو دونوں MPA ہے ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ درج کیے گئے ہیں یا ہے، تو ان کی تفصیلات کے لیے انہوں نے یہ درخواست دائر کیا تھا، اور سید سکندر حیات شاہ جو ہے وہ ان کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو وہ ہمیں اس کی تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو پھر عدالت نے اس کیس میں بھی 19 اکتوبر تک جو ہے ان دونوں جو سابق ممبران صوبائی اسمبلی ہے ان کو جو ہے عبوری ضمانت دی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے ان کو جو ہے کہا ہے کہ آپ اس کو کسی کیس میں بھی گرفتار نہیں کریں گے 19 اکتوبر تک۔ اور پھر جو ان کے خلاف مقدمات کی جو تفصیلات ہے وہ بھی عدالت نے ان سے مانگ لی ہے کہ اب آئندہ سماعت پر جو ہے اس کا جواب جمع کر لے کہ ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ میں جو کیسز ہوئے تھے ان میں ایک اور کیس بھی تھا جو ہیلی کاپٹر کا کیس تھا، کہ جو صوبائی حکومت نے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو آخری دنوں میں انہوں نے یہ ایک ترمیم اس میں کی تھی کہ جو استعمال ہوا ہے جو ہیلی کاپٹر کا، تو اس میں ترمیم کی تھی، تو اس پر خلاف بھی 2 درخواستیں جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے کہ جو ترمیم ہوئی ہے وہ غلط تھی، اس میں جو ہے جو قومی خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کیس میں بھی جو فریقین ہیں ان کی جانب سے جو ہے جواب جمع کیے گئے ہیں، صوبائی حکومت کی جانب سے بھی جواب جو ہے وہ اس میں جمع کیا گیا ہے، اور اب جو فریقین ہیں اس میں تو ان کو جو ہے وہ جو جواب کی کاپیاں ہے وہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ ان کو فراہم کی جائے، اور پھر آئندہ سماعت پر اس کیس کو بھی عدالت میں سنیں گے۔ جو ہیلی کاپٹر والا کیس ہے وہ بھی 2 نومبر کو اب اس پر سماعت ہوگی، 2 نومبر میں اس پر کیا سماعت ہوتی ہے اور پھر اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے اس کو بھی ہم آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ بس